اب میں صدیقیت کے اس مرتبے کی طرف آتا ہوں کہ مرتبہ صدیقیت میں کیا ہوتا ہے. اب ہم پوچھیں گے محدثین کو، علماء کو کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ تو لکھا، محدثین لکھتے ہیں ہم اتباع الرسل الذین اتبعوهم علی مناہجہم بعدہم حتی لا یکوا بہم. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسول کے طریقے پر ڈٹ کے چلتے ہیں. کب تک؟ نبیوں کے بعد ان سے ملاقات تک ان کا رستہ ان سے چھوٹتا نہیں ہے. اچھا یہ کون ہوتے ہیں جی؟ یا صدیق کہا جی هو الذی صدق بکل الدین حتی لا یخالطہ فیہ شک. فرمایا صدیق وہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی جس کے دین کے معاملے میں کبھی شک نہیں آتا. اب بڑا جملہ بول رہے ہیں، کسی عقیدے میں جواب دینا ہے شک نہیں، کسی عمل میں ہم کئی جگہ پر نماز پڑھتے ہیں شک پتہ نہیں پڑی گئی، نہیں، صدیق کو اللہ تعالیٰ ان شکوک سے بچا کے رکھتا ہے. کسی عمل میں بولتے جاؤ شک نہیں، کسی عقیدے میں شک نہیں، خالصتاً یقین کی اس حالی مرتبے پر قائم ہوتا ہے صدیق کہ جہاں شک کا گزر نہیں ہوتا، کسی جگہ پر بھی ان کو شک نہیں لگتا. اب جب یہ بات ہم نے سمجھ لی تو پھر اب مجھے بتاؤ، ایمان بھی ہو، یقین کامل بھی ہو، عقیدہ صالح بھی ہو، نماز بھی پکی ہو، روزہ بھی پکا ہو، وہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہو، سچ بھی بولے جاتے ہوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ میرے نبی کے یاروں سے زیادہ کون پاورفل ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے صحابہ سے کون بڑا ہوگا جس کے اندر یہ کوالٹیاں پائی جا رہی ہوں؟ لہذا پتہ چلا کہ میرے نبی کی امت میں سے میرے مصطفیٰ کے صحابہ مرتبہ صدیقیت پر فائز ہیں، لہذا سارے صدیق ہو گئے. ہائے 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 ہائے، لہذا سارے صدیق ہو گئے. لیکن رکیے، صدیق تو سارے ہیں، پر جب صحابی سارے برابر نہیں، بھائی صحابہ سارے برابر نہیں ہیں. یہ قرآن کی سورۃ الحدید آیت نمبر 10 اور ہم اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کہ نبی کے سارے صحابہ برابر نہیں بلکہ سب صحابہ سے افضل میرے مصطفیٰ کے خلفائے راشدین ہیں. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، بولتے جاؤ، مولا علی، پھر عشرہ مبشرہ کے باقی صحابہ، پھر بدری، پھر بیعت رضوان، درجہ بدرجہ السابقون الاولون. یہ میرے نبی کے صحابہ کے درجے ہیں. اور جو بعد میں آئے جیسے جیسے بعد میں آئے ویسے ویسے درجے بعد، جیسے جیسے بعد میں آئے ویسے ویسے درجے بعد. حالانکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، درجوں کی ذرا سمجھا دوں، یہ بولی ذرا سمجھو اور اس کو سامنے رکھ کر پھر فیصلے کیا کرنا کہ جن کے میں مقام بیان کرنے لگا ہوں وہ کون ہے. ایک دن حضرت پہلے بھی بیان کر چکا، حضرت سیدنا خالد بن ولید اور حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، یہ دو صحابی ہیں میرے نبی کے. لیکن ان میں سے جو عبد الرحمن بن عوف ہیں یہ شرم و شرم ابتدائی لوگوں میں سے. حضرت خالد بن ولید یہ جنگ احد کے بعد اسلام لانے والوں میں سے ہیں، ابتدائی طور پر مسلمانوں کے مخالفت میں جنگیں کرنے والے ہیں. لیکن خالد بن ولید کو چھوٹا سا بندہ ہے، ہائے ہائے ہائے، سیف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا لشکری. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ گھر میں بیٹھا ہوا بندہ ہو اور ایک میدان جہاد والا بندہ ہو، میرے نبی نے فرمایا جو سلطنت اسلامیہ کی بقا اور بھلائی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان جنگ میں اتنا وقت گزارے جتنی دیر میں فرمایا اونٹنی کے تھنوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے. اور دوسری طرف ایک بندہ گھر میں بیٹھا ہو، وہ 70 سال عبادت کرے، یہ اتنی دیر اگر میدان جہاد میں گزارے اس کا درجہ سب سے بڑھ جاتا ہے. اب بتائیے پھر سیف اللہ کی شان کیا ہو؟ اس مجاہد کی شان کیا ہوگی؟ کیسر و کسرا کو دھول چٹانے والے خالد بن ولید کا مقام کیا ہوگا؟ لیکن صاحب وہ ساری چیزیں اپنی جگہ آئی ہے. عدالت محمدی کے اندر جناب خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کا مقدمہ آتا ہے. ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کا آپس میں معاملہ کیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے کچھ سخت جملے کہہ دیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو. جناب عبد الرحمن بن عوف گئے اور شکایت لے کر میرے نبی کی خدمت میں جا کر شکایت نامہ پیش کر دیا. میرے نبی نے بلا لیا، بلاؤ. جب سارے آ گئے، اب کام ایک نے کیا تھا، بلایا سب کو، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ ایک نہیں رہتا، وہ سب کا مسئلہ بن جاتا ہے. میرے محمد عربی نے، میرے نبی نے ممبر پہ بیٹھ کے جملے جو ارشاد فرمائے وہ صحاح کے اندر موجود ہیں اور اہل سنت کے یہاں بالاتفاق صحیح حدیثیں ہیں وہ ساری. اب سنیے، میرے نبی نے خالد بن ولید اس کے بنیادی مخاطب ہیں اور عمومی طور پر باقی صحابہ بھی جو موجود ہیں. میرے آقا نے فرمایا سنو، تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے اور میرا صحابی عبد الرحمن بن عوف اور ان کے اسی طرح کے متقدمین صحابہ، فرمایا یہ مٹھی برابر جو صدقہ کریں تو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا ان کی مٹھی اور ایک روایت میں ان کے نصف سا کے جو کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یار آہستہ بول رہے ہو آپ لوگ. یہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ جناب حضرت عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید
اور خالد بن ولید میں نے آپ کو بتا دیا وہ کتنا بڑا بندہ ہے، کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں ہے. پھر اب مقابلے میں عبد الرحمن بن عوف ہے. تو ذرا سوچو عبد الرحمن بن عوف مٹھی جو خرچہ کرے. میں نے کئی جگہ کہہ دیا، آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ ریکارڈ پہ آ جائے، دنیا میں سپر کمپیوٹر اگر 1000 مرتبہ اس کی مزید سپر 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 ڈپر ڈپر سے اوپر سے بھی سپر کمپیوٹر بنا دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ ایک مٹھی جو اور ایک پہاڑ سونے کی مناسبت ذکر کر. بھائی میں نے بھی تناسب نسبت اور تناسب کے سوال پڑھے ہیں. آپ کو اشاریوں کے اندر تناسب آ جائے نا تو ایسے ایسے کرنے لگ جاتے ہیں لڑکے تناسب نکالتے ہوئے. اور نسبتاں لے سوال کٹے نے نا میرا منہ تک نے ہو رٹے مار کے پاس ہونے لیے مخلوق کے. اور نسبت اور تناسب کے بتاؤ مجھے، جب سوال حل کرتے ہو تو جب پوائنٹ میں آ جاتا ہے مسئلہ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے نا، پھر فوراً کیلکولیٹر استعمال کرتے ہو. اب جملہ سنو، ایک ہوتی ہے نسبت 10 کی 1000 سے، ایک ہوتی ہے 10 کی لاکھ سے، ایک ہوتی ہے 10 کی کروڑ سے، ایک ہوتی ہے 10 کی ارب سے، ایک ہوتی ہے 10 کی خرب سے، ایک ہوتی ہے 10 کی خربہ خرب ڈالر سے. اب ذرا مجھے بتاؤ نا کون سے ایسا کمپیوٹر ہے کہ ایک مٹھی جو 10 روپے کے ہوں گے؟ تو ذرا بتاؤ مجھے، ذرا سوچ کے بتانا. اتنا سا پہاڑ اتنا سا پتھر پڑا ہو لیکن وہ پتھر نہ ہو وہ سونا ہو تو ذرا ریٹ لگاؤ سونے کا، مقابلے میں وہ مٹھی جو. اور اگر ایک پتھر نہ ہو پورا پہاڑ ہو، ہزاروں لاکھوں ٹن وزنی سونا ہو، ہے کسی سپر کمپیوٹر میں یہ طاقت کہ وہ مناسبت نکالے؟ یہ مناسبت کس کی ہے؟ یہ مناسبت ہے خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کی. اب خدا ہی جانتا ہے کہ اس عبد الرحمن بن عوف سے بڑا رتبہ میرے مولا علی کا ہے. اور یقین بالیقین حضرت خالد بن ولید سے 1000 گنا، حضرت خالد بن ولید کا رتبہ 1000 گنا حضرت معاویہ سے ہے اور ان جیسے دیگر صحابہ سے ہے. اب بتاؤ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف کی کیا مناسبت ہے تو علی اور معاویہ کی کیا مناسبت ہوگی؟ اب خدا ہی جانتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو جب یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ صحابہ کے آپس میں کوئی برابری کا معاملہ نہیں ہے، بہت ساروں کا وہ درجہ ہے کہ جو ہماری عقل و خرد و وہم و خیال میں بھی نہیں آتا دوسروں کے مقابلے میں. جس طرح مرتبہ صحبت محمدی میں تفاوت اور درجے ہیں، اسی طرح صحابہ کے مرتبہ صدیقیت میں بھی درجے. ہائے 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 یار، فقیر جو گفتگو کرتا ہے وہ پورے دل جمعی اور جان لگا کے کرتا ہے. اور اس کو سنو جو میں جملے کہہ رہا ہوں، بڑی بات نہیں کر رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جس طرح صحابہ کے مرتبہ صحبت میں فرق ہے، درجات میں فرق ہے، اسی طرح صحابہ کے منصب صدیقیت میں بھی فرق ہے. حضرت قاضی مدری، اور اس کے علاوہ وقت کو بچا رہا ہوں چونکہ اگلا بڑا خاص موضوع لا رہا ہوں، 50 علماء جو لکھتے ہیں کہ صدیق تو اور بھی ہیں، لیکن جب الصدیقین بولا جائے، امام ضحاک اور اس کے علاوہ اور بڑے بڑے علماء محدثین سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا قول یہ ہے کہ بے شک بہت سارے صحابہ کیا ہیں، بولتے جاؤ نا، صدیقین ہیں، لیکن ان صدیقین میں سے 8 صحابہ، یار مہربانی کرو گے کتنے؟ 8 صحابہ. صحابیات کا ذکر نہیں کیا میں نے. 8 صحابہ وہ ہیں کہ جو صداقت کبریٰ پر ہے. یار راستہ بولے ہو میرے، جو صداقت کبریٰ پر ہیں. وہ کون ہیں جو صداقت کبریٰ کے اوپر فائز ہیں؟ ان صحابہ کرام میں سے نمبر 1 حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت زید، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد اور حضرت امیر حمزہ. حضرت عمر کے در گئے. جی ہاں، میں دوسری روایت لے کے آ رہا ہوں. دوسری روایت کے اندر حضرت سعد کی جگہ نام ہے کس کا؟ حضرت، بولیے، حضرت عمر فاروق کا. یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ باقی بھی صدیق ہیں، لیکن جب لفظ الصدیقین بولا جائے گا، کون سا؟ من الصدیقین والشہداء والصالحین، کہ رب نے جن کا وعدہ کیا حضرت صوبان سے، حضرت صوبان سے جن کا وعدہ کیا، وہ کون ہے؟ فرمایا رب وعدے کر رہا ہے، صوبان محمد عربی کے بھی ساتھ ہوگا، ابو بکر کے بھی ساتھ ہوگا، علی کے بھی ساتھ ہوگا، حمزہ کے بھی ساتھ ہوگا، سعد کے بھی ساتھ ہوگا. یہ بنیادی کون سے ہیں جناب صدیقین؟ 8 ہیں. آئے آہستہ نہیں بول رہا، اونچا بولیے. 8 ہیں. اچھا، بعد میں کہا ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کو نکال دو. ابو بکر
صدیق کو نکال دو، باقی 8 ہیں۔ دل نہ تڑکایو، جواب دیوڑ لگا، ابو بکر صدیق کو نکال دو، باقی 8 ہیں۔ بھائی ابو بکر صدیق کہاں ہیں؟ آؤ نا پھر ابن العربی کے پاس جائیں۔ ہاں جی آئیے، محی الدین ابن العربی آپ فرماتے ہیں، حضرت امام محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں فتوحات مکیہ کے اندر، وَهَذَا الْمَقَامُ الَّذِي أَثْبَتْنَاهُ بَيْنَ الصِّدِّيقَةِ وَنُبُوَّةِ التَّشْرِيعِ الَّذِي هُوَ مَقَامُ الْقُرْبَةِ وَهُوَ لِلْإِفْرَادِ هُوَ دُونَ نُبُوَّةِ التَّشْرِيعِ فِي الْمَنزِلَةِ عِندَ اللَّهِ وَفَوْقَ الصِّدِّيقِيَّةِ فِي الْمَنزِلَةِ عِندَ اللَّهِ وَهُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِالسِّرِّ الَّذِي وَقَّرَ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ وَفَضَّلَ بِهِ الصِّدِّيقِينَ إِذْ حَصَلَ لَهُ مَا لَيْسَ مِنْ شَرْطِ الصِّدِّيقِيَّةِ وَلَا من لوازمها فليس بين ابي بكر ورسول الله رجل لانه صاحب صدیقیت وصاحب سر۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں صدیق بھی سارے ہیں، صدیق اکبر بھی سارے ہیں، پر ایک خاص مرتبہ اور رتبہ ہے جو نبوت رسالت مآب اور صدیقیت کے درمیان ہے، وہ مرتبت قربت ہے، اسی کو سر کہتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس پر ایک ہی بندہ بیٹھا ہے جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نہیں یارا مزہ نہیں آیا۔ جس پر کون بیٹھا ہے؟ اونچا بولو کون بیٹھا ہے؟ صدیق اکبر بیٹھے ہیں۔ اور فتح رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں صدیقیت ایک مرتبہ طلب نبوت ہے کہ اس کے اور نبوت کے بیچ میں کوئی مرتبہ نہیں، مگر ایک مقام ادق و اخفا کہ نصیبہ حضرت صدیق اکبر اکرم و اتقا ہے۔ تو اجناس و انواع و اصناف و فضائل و کمالات و بلندی درجات میں خصائص و ملزومات نبوت کے سوا صدیقین ہر عطیہ بہیہ کے لائق و اہل ہیں، اگرچہ وہم ان میں تفاوت و تفاضل کثیر و وافر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں صدیق کون ہوتا ہے؟ جس بندے میں یہ کمال ہو کہ نبوت کے علاوہ سارے کمالات کا اہل ہو، فضائل و کمالات نبوت کا اہل ہو، نبی کے بعد ہو۔ لیکن چونکہ حضور پر مرتبہ نبوت ختم ہو گیا ہے، لیکن ان کے بعد جیسے میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد نبیوں نہ ہوتا تو عمر ہوتا، پھر فرمایا اے علی میں نے اپنے رب سے ساری دعائیں مانگی، تیرے لیے جو اپنے لیے مانگا وہ تیرے لیے مانگا، رب نے ہر دعا قبول کی، ایک بات میں مجھے روک دیا، فرمایا میرے یار علی کے لیے سب مانگنا پر نبوت نہ مانگنا کیونکہ نبوت تجھ پر ختم ہو چکی ہے۔ اچھا تو جب یہ بات آپ سب حضرات کے سامنے آ گئی تو پتہ چلا کہ پھر صدیق بھی ہیں، پر ان میں سے صداقت کبریٰ پر کوئی لوگ فائز ہیں، ان پر کوئی لوگ کہاں فائز ہیں؟ بولو صداقت کبریٰ پر۔ اس لیے یہ صرف صحابہ میں نہیں ہے، عورتوں میں بھی ہے۔ مریم بھائی پیچھے بیان ہو چکا، مریم صدیقۃ الکبریٰ۔ ہم اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی کتابوں میں یہ نسل در نسل لکھا آتا رہا ہے، چند لوگوں کے لیے صداقت کبریٰ کا لفظ، حضرت مریم صدیقۃ الکبریٰ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ صدیقۃ الکبریٰ، حضرت عائشہ بولے حضرت عائشہ صدیقۃ الکبریٰ۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں ان سب کی جیسے ابو بکر کی صداقت اکبر صدیقوں میں سے، پھر ایک خاص رتبے پہ فرماتے ہیں عورتوں میں صداقت کبریٰ پہ تو مریم بھی ہے، صداقت کبریٰ پہ خدیجہ بھی ہے، صداقت کبریٰ پہ عائشہ بھی ہے، پر ان سب سے اوپر جیسے ادق و اخفا مقام حضرت صدیق کے لیے تھا نا، ویسے حضرت زہرا کے لیے بھی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ویسے ادق و اخفا مقام حضرت بولو حضرت زہرا کے لیے بھی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو عجیب بات کی ہے، صوفیاء کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وہ خاص ادق مقام زہرا پاک کے پاس تھا، پھر زہرا پاک دنیا سے گئی تو اس مقام پر صدیق اکبر آ گئے۔ بہرحال یہ باتیں اپنی جگہ، اب ہم پوائنٹ اپ کرتے ہیں گفتگو کو۔ بتائیے صدیق تو بہت سارے ہیں، پر صدیق صداقت کبریٰ کس کس کے لیے؟ تو بولتے جانا ہے، مریم صدیقہ کبریٰ، فاطمہ صدیقہ کبریٰ، خدیجہ صدیقہ کبریٰ، عائشہ صدیقہ کبریٰ، ابو بکر صدیق کی بات نہیں کرتے ہیں، ہاں جی، علی صدیق اکبر، عمر بولتے جاؤ نا یار، عثمان، حضرت حمزہ، حضرت سعد، حضرت سیدنا طلحہ، حضرت سیدنا زبیر صدیق اکبر۔ یہ وہ تشریعات جو علماء نے بیان کی، اس کا یہ مطلب نہیں صرف یہی ہیں اور صرف یہی ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا مقام کتنے، وہ سارے ہیں۔ لیکن اب میں آنے لگا ہوں اپنے اس مدعے پر جس کی وجہ سے میں نے یہ آج کا یہ ٹاپک لیا ہے۔ اب بتائیے، یہ تو جرنل بحث ہو گئی،
تو ان میں سے مولا علی صدیق اصغر ہیں کہ صدیق اکبر ہیں؟ بھائی حضرت ابو بکر کا تو میں نے آپ کو مقام بتا دیا، وہ صداقت کبریٰ سے بھی اوپر کے خاص درجے پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. وہ مقام اپنی جگہ. اب آئیں تو میرے پاس جس وجہ سے آج کا یہ لیکچر میں نے تیار کیا، ایک صاحب نے حضرت علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ایک عبارت میری طرف بھیجی، جس میں حضرت نے لکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور حضرت مولا علی جو ہے نا وہ صدیق اصغر ہیں. جب ان کا یہ لفظ میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا، لیکن چونکہ وہ بزرگ ہیں، وہ ایک عالم ہیں، وہ ایک امام گزرے، محدث گزرے ہیں، ان کی کتاب میں پتہ نہیں انہوں نے خود لکھا، یہ کس نے لکھ دیا، ہو سکتا ہے کسی نے لکھا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے خود لکھا ہو. تو کسی بزرگ کا کسی بات کو لکھ دینا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس طرح کے متفرد اقوال وہ مسئلہ افضلیت کے حوالے سے کئی جگہ لکھا ہے علی افضل ہیں سارے صحابہ سے، کئی جگہ لکھا ہے فاطمہ زہرا افضل ہیں، کئی بزرگوں نے لکھا ہے فلاں صحابی افضل ہے، فلاں 14 اقوال ذکر کیے ہیں، کئی جگہ لکھا ہے مسئلہ افضلیت قطعی نہیں ہے، کئیوں نے کیا لکھا کئیوں نے کیا لکھا. لیکن ہم ان ساروں کو چھوڑ کر جمہور کے ساتھ کھڑے ہیں، اب امت کے اجماع کے ساتھ، ہم بزرگوں کی رائے کے ساتھ کھڑے ہیں کہ افضل الصحابہ والتابعین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق. تو باقی جو اقوال ہیں وہ بے شک لکھے ہوئے ہیں، ہماری ان کی طرف توجہ نہیں گئی، حالانکہ کئی حدیث کی کتابوں میں کئی قسم کی روایتیں موجود ہیں. اسی طرح امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یا ان سے آگے کسی نے اگر نقل کر بھی دیا ہے کہ حضرت علی صدیق اصغر ہیں تو یہ قول قابل اعتبار نہیں ہے، یہ محل نظر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ابو بکر صدیق تو صدیق اکبر ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں کہ میں دلائل دوں. حضرت علی بھی صدیق اکبر ہیں. اور اب جملہ نیچے نہیں جانا چاہیے، اوپر جانا چاہیے. حضرت ابو بکر کو، حضرت مولا علی کو صدیق اکبر کسی ملا نے ڈکلیئر نہیں کیا، حضرت علی کو صدیق اکبر خود محمد عربی نے ڈکلیئر کیا. حضرات سنیے، دھیان سے سنیے، حوالے دینے لگا ہوں. حضرت امام طبرانی معجم الکبیر کے اندر 2 صحابہ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت سلیمان فارسی، کتنے صحابی ہو گئے؟ ایک نہیں 2 صحابہ، ان سے روایت کرتے ہیں. اور وہ روایت کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں، اور مسند بزار کے اندر بھی یہ روایت حضرت ابو ذر سے ہے کہ انہو قال، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے قال علی علی، حضرت علی کو فرمایا انت اول من آمن بی. لفظ سنیے، تو پہلا بندہ ہے جس نے مجھ پر ایمان لایا. وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے میرے ساتھ مصافحہ تو کرے گا. وانت الصدیق الاکبر وانت الفاروق، تو صدیق اکبر ہے علی، تو فاروق ہے علی. تفرق بین الحق والباطل، تو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. وانت یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الکفار، تو مومنوں کا سردار ہے. اچھا، اب طبرانی کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، وہاں تھا نا انتا، یہاں یہ کہ ہاتھ پکڑا اور فرمایا انا، بے شک ھذا اول من آمن بی، یہ وہ بندہ ہے جو پہلا مومن ہے. وہ اول من یصافحنی یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلے مصافحہ کرے گا. وھذا الصدیق الاکبر، یہ صدیق اکبر ہے. وھذا فاروق ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فاروق ہے. اب اس کے علاوہ یہ روایت کنز العمال میں موجود ہے، جامع الحدیث میں موجود ہے، تفسیر کی متعدد اہل سنت کی کتابوں میں بولو موجود ہے. اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے کئی علماء نے فرمایا کہ اسی وجہ سے کوئی ایک صدیق اکبر نہیں ہوتا، کئی صدیق اکبر ہوتے ہیں. اور دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کی کہ جیسے ابو بکر بھی صدیق اکبر ہے، حضرت علی خود کو بھی کیا کہتے ہیں، میں بھی کون ہوں، صدیق نہیں، حضور کہہ رہے ہیں. یہ تو حدیث آ گئی نا، کس نے کہا؟ حضور نے. اب یہ روایت سنو، اگلی روایت حضرت علی المرتضیٰ خود کیا فرماتے ہیں. سنن ابن ماجہ سیاستہ میں سے ایک کتاب، المستدرک علی الصحیحین، بخاری اور مسلم کی باقی ماندہ حدیث ہیں اس کے اندر موجود. سنن نسائی سیاستہ کی کتاب، مصنف ابن ابی شیبہ، الحاد المسانی، ابو نعیم نے اس کو معرفت الصحابہ اور دیگر تقریباً جو میرے پاس حوالے ہیں اس کے، یہ 50 سے زیادہ کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. مولا علی فرماتے ہیں انا عبداللہ، ایک روایت میں آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں، اللہ کے رسول کا ویر ہوں. وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، آہستہ بولا ہے، جو آہستہ بولا ہے اس کے دل میں کچھ نہ کچھ رولا تو نہیں ہے نا؟ ہاں تو پھر ذرا بولو، ذرا اونچا بولو، سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں انا الصدیق الاکبر، میں
صدیق اکبر ہوں، لا یقالھا بعدی الا کذاب، میرے بعد پہلے نہیں، میرے بعد کوئی بھی اس کا دعویٰ نہیں کرے گا سوائے جھوٹے اور مکار آدمی کے۔ اور آگے فرمایا او میں نے تو سارے لوگوں سے پہلے کئی سال پہلے نمازیں شروع کر دی تھی۔ سبحان اللہ کی آواز آ جائے۔ مجموع الزوائد کے اندر سنن ابن ماجہ کی اس روایت کو سند کو صحیح قرار دیا گیا ہے اور اس کے رجال کو ثقہ قرار دیا ہے۔ مستدرک کے اندر امام حاکم نے علی شرط صحیح ہیں اس حدیث کی تصحیح کی ہے، یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ اونچا بولو، یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، رسول اللہ کہیں علی صدیق اکبر ہے، سلیمان فارسی روایت کرے علی صدیق اکبر ہے، ابو ذر غفاری روایت کرے علی صدیق اکبر ہے، علی ممبروں پہ بیٹھ کے کہے میں صدیق اکبر ہوں، تو اگر کوئی محدث یا کوئی امام یہ کہے کہ علی صدیق اصغر ہے تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے امام صاحب، ہم آپ کی مانیں یا رسول خدا کی مانیں؟ ہم آپ کی مانیں یا مولا علی کی مانیں؟ ہم آپ کی مانیں یا حضرت ابو ذر کی مانیں؟ ہم آپ کی مانیں یا سلیمان فارسی کی مانیں؟ ہم آپ کی مانیں یا ان درجنوں محدثین کی جنہوں نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث روایت کی ہے؟ ہم آپ کی مانیں یا اکابرین امت کی مانیں؟ ہم آپ کی مانیں یا ان ہزاروں صحابہ کی مانیں جن کے سامنے علی کہہ رہا تھا اور کوئی انکار نہیں کر رہا تھا، سب اقرار کر رہے تھے، سب بار بار کر رہے تھے؟ تو پھر ہم یہی کہیں گے امام نے اگر یہ تسامح فرمایا ہے، امام نے اگر یہ تفرد قول کیا ہے تو یہ محل نظر ہے، اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، سینے سے رسول کا فرمان لگایا جائے گا، سینے سے صحابہ کی بات کو لگایا جائے گا اور یہ عقیدہ رکھا جائے گا علی صدیق اصغر نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سوال ہو گیا، یہ منہ اور مسول کی داد آج کل کا سب سے بڑا سوال، وہ جی قریشی تکو نکا جیا مولوی بوڑ بوڑ کرنا ہے، امام خفاجی کی بات کو چیلنج کر دیا۔ میں صدقے جاؤں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جو پہلے میں نے باتیں بیان کی ہیں، داتا صاحب کی کشف المجوب کے اندر تو یہاں تک موجود ہے کہ فرشتوں سے جو ہے نا، یہ جو ولی ہوتا ہے یہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے، جبکہ تمام اہل سنت و جماعت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی حضرت جبریل علیہ السلام او جیوں بولو اے افضل ہیں، اس لیے ہم افضل الخلق نہیں کہتے بعد الانبیاء، ہم کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء۔ کئی مولویوں کو یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے، وہ افضلیت کے نعرے ٹھونس رہے ہوتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ عقیدہ اہل سنت افضل الخلق کا ہے یا افضل البشر کا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، لیکن وہ دعوے کرتے پھرتے ہیں افضلیت کی بحثیں چھیڑ رہے ہیں۔ لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کہاں لکھا ہے؟ داتا صاحب، ہائے داتا صاحب، مجدد الفسانی کی کتابوں میں ایسے ایسے تفردات اور ایسے ایسے شتیات موجود ہیں کہ میں ان کو زبان پر لاؤں تو معاذ اللہ آپ لوگ کسی مخمسے میں پڑ جائیں گے۔ ہیں مجدد صاحب یہ لکھے ہیں، انہوں نے لکھیا نہیں لکھیا پر انہوں نے کتاب ہے۔ تو جب یہ سب کچھ کتابوں میں ہونے کے باوجود ہم عقیدہ جمہور والا رکھتے ہیں تو اسی طرح کا لے امام خفاجی لکھ بھی چھڑیا تو کیڑی حیثیت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اس قول کی؟ اب اگلی بات سنو، ہم پھر بھی بزرگوں کا ادب کرتے ہیں، بزرگوں کی روح سے معذرت کے ساتھ ہم اس کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے یہ حدیث امام خفاجی کے سامنے نہ ہو، ممکن ہے یہ جو حدیثیں انت صدیق الاکبر والی امام خفاجی کے سامنے نہ ہو، یا کبھی ہوں لیکن ذہن میں نہ آئی ہو۔ میں آپ کو اس کا مسئلہ بتاتا ہوں۔ ایک زمانہ ہوا میں یہ کہتا رہا ہوں من کنت مولا، پوچھا بولو والی مولا، ہم سے جب بھی کبھی کوئی پوچھتا تھا اس کا ترجمہ کیا ہے تو ہم کہتے تھے جس کا میں محبوب، یعنی ہمارے سنت و جماعت کے ہاں مولا کا معنی محبوب ہے، اور اس کی یہ تعویل اس لیے کی اور اسی معنی کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ علی انبیاء کے بھی مولا ہے، یعنی انبیاء کے بھی محبوب ہے، تو وہ معنی ٹھیک ہے۔ اس کو وہ شیعہ رافضیوں میں سے وہ ایک ان کا خطیب ہے، اس نے اپنے پیج پہ لگایا، لیکن بددیانتی کی، میری پچھلی گفتگو کو کاٹ کر میرے مولا کے معنی کو کاٹ کر اس نے لگایا۔ میں کہتا ہوں کہ علماء کو اتنی بددیانتی نہیں کرنی چاہیے۔ جب میں پیچھے تشریح کر رہا ہوں کہ ہمارے اہل سنت کے یہاں مولا بمانا محبوب ہے اور یہ اہل سنت کا مختار مذہب ہے کہ مولا بمانا محبوب ہے، تو میری بات کو اپنے کھاتے میں کیسے ڈال سکتے ہو؟ بہرحال ذہن میں رہے مولا بمانا محبوب ہے، لیکن میں اس وقت حیران ہوتا تھا کہ جب کئی دیوبندی مولویوں کی کتابوں میں مولا کا معنی آقا کیا گیا، اہل سنت کی کتابوں میں مولا کا معنی آقا اور سردار کیا گیا کئی لوگوں نے، تو میں حیران ہوتا تھا یار یہ کیا کروں؟ اب معنی بنے گا جس کا میں آقا اس کا علی آقا، اب جب آقا معنی کریں گے تو انبیاء بداحت عقیدہ اہل سنت کے ساتھ خارج ہو جائیں گے، یعنی انبیاء اس بحث میں نہیں ہوں گے، اس سے مراد رسول اللہ کے بعد کی ساری امت ہوگی۔ اب سوال ہو گیا پھر ابو بکر صدیق کے بھی وہ آقا ہیں،
حضرت عمر کے بھی وہ آقا ہیں، ان کے بھی وہ سردار ہیں، تو میں ان کو جواب دوں گا ہاں اگر سردار کا معنی کر بھی دیا جائے تو اس سے رافضیت نہیں ہے. کیوں؟ اس کے میرے پاس دلیل آئی اور رات کو میرے سامنے آئی. دلیل کہاں ہے؟ بخاری کے اندر موجود ہے. ایک سیکنڈ، جو میں حوالہ میرے پاس جو میں لے کے ہوں اس کو بتا دیتا ہوں. سیاح کے اندر موجود ہے، لیکن امام حاکم یہ روایت لے کر آئے. کنز العمال کے اندر امام ہندی نے ذکر کیا اور ابو نعیم اس کو معرفہ کے اندر لے کر آئے. حدیث سنو، اور آپ کو میں نے کئی دفعہ سنائی بھی ہے پر توجہ نہیں گئی. یہ نہیں کہ حدیث پڑھی نہیں تھی، ہزاروں بیان کی تھی، توجہ نہیں تھی. حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا ھذا سیدنا بلال، ھذا سیدنا بلال. حضرت بلال کو دیکھ کر حضرت عمر نے فرمایا یہ ہمارا سردار بلال ہے. یہ ہے کون؟ حسنۃ من حسنات ابی بکر، ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. میرا یہ بیان موجود ہے جس میں نے حدیث کتنی مرتبہ بیان کی ہے. بھائی بولو، موجود ہے. اب کئی دفعہ یہ حدیث پڑھی پر اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ استدلال میں کر لیتا. اب حضرت ابو بکر صدیق جب حضرت بلال کو دیکھتے تو لوگ کہتے ہیں یہ مولا ابو بکر. یعنی مولا بمانا موتق بھی ہوتا ہی نہیں، موتق بھی ہوتا ہے آزاد کیا ہوا. تو یہ ایک قسم کا ڈیگریشن کا لفظ ہوتا تھا کہ یہ ابو بکر کا زر خرید کیا ہوا، آزاد کیا ہوا غلام ہے. تو ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں، ھذا سیدنا بلال، یہ ہمارا سردار بلال ہے. تو اب یہ حدیثیں تو اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ بلال سیدنا ہو کر بھی افضلیت صدیق پر فرق نہیں پڑتا. ہاں، بلال سیدنا ہو کر بھی حضرت عمر یعنی شیخین کی افضلیت پر فرق نہیں پڑتا. تو علی بمانا مولا بمانا آقا یا سردار کی اس جزوی فضیلت کے پھر بھی ان کی افضلیت پر فرق نہیں پڑتا. لیکن یہاں پھر وہ میری بات ذات یاد رکھو، یہ نہیں میرے آج کے کلپوں کو میری پچھلی تقریروں سے جوڑ کر تو وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جب بمانا آقا اور سردار کریں گے اب انبیاء اس میں شامل نہیں ہوں گے. انبیاء کے لیے وہ معنی کیا جائے گا جو ان کے شایان نشان ہے، اور وہ کون سا ہے؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، یعنی جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی محبوب ہے. تو اللہ قیامت کے دن ہمیں نبیوں کے ساتھ رکھے، اللہ قیامت کے دن ہمیں صدیقوں کے ساتھ رکھے، اللہ قیامت کے دن ہمیں شہیدوں کے ساتھ رکھے، اللہ قیامت کے دن ہمیں ولیوں کے ساتھ رکھے. تو صدیق سارے ہیں پر صدیقیت کبریٰ پر وہ خصوصی صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن ان میں سے بھی کبریٰ پر اکبر بڑے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان، سعد، امیر حمزہ، طلحہ، زبیر، اور پھر سب سے بڑی بات آستہ بولے ہو جڑا نام لینا سی چپ کر گئے ہو، سب بڑی بات مولا علی ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صدیقی ہے، وہ میں پہلے کہہ چکا ہے حضرت محی الدین ابن عربی کے بارے سے بات کر کے. وہ یہ اکبر والی سرسبی اوپر کے ایک درجے پہ مقام ہے، سر پر مقام ہے، قرب پر یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ اب تصوف آ گیا نا. پھر اب میں شاہ ولی اللہ کی طرف جاتا ہوں. میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، مولا علی کی روح کے تصرف سے خدا کی قسم اتنے الفاظ وہ کہا تھا ایک دفعہ ایک شاعر نے کہ 50,000 الفاظ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. ایک لائن میں لگ کے کہتے ہیں مجھے استعمال کر، دوسرا کہتے ہیں مجھے کر. میں خدا کی قسم جسے کہتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، فقیر جب گفتگو کرتا ہے ہزاروں دلیلیں لائن بنا کر کھڑی ہوتی ہیں، ہزاروں حوالے سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بیان کر یہ بیان کر. اب اگر میں مرتبہ افراد یعنی مرتبہ سر اور مرتبہ قربت کی طرف جاؤں تو یہ جو مرتبہ قربت ہے اس قربت میں بھی اقرب القربت کا ایک رتبہ ہے، اور قربت کے مقام پر بھی کئی موجود ہیں. اور آپ کو پتہ ہے غوث پاک نے کہا تھا کہ میں قربت کے منتبر پر ہوں. اب کیا تعویل کرو گے؟ تم نے تو صدیق اکبر کے لیے قربت کا مقام دکھایا. اور یار وہ جو امام شکنوفی والا واقعہ کہ انہوں نے کہا میں تو رسول اللہ کی کچہری میں ہوتا ہوں، میں تو عبد القادر جیلانی کے نام کے بندے کو کبھی نہیں دیکھا. جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے مریدین واپس آئے آپ نے فرمایا یہیں سے لوٹ کے چلے جاؤ، ان سے جا کر کہو کہ یہ جس مقام پر تو ہے یہ نچلا مقام ہے، میں ایک اور مقام پہ ہوں جسے مقام قربت کہتے ہیں، اور نچلے والوں کو خبر بھی نہیں ہوتی اوپر کون ہے. تو یہ جب عبد القادر جیلانی کے لیے یہ قربت کا مقام ہے تو پھر کوشچن تو کھڑا کر سکتے ہو نا کہ پھر اس کی کیا تعویل کرو گے؟ میں کروں گا کیونکہ میں صدیق اکبر کا غلام ہوں. میں کہوں گا جیسے اکبر میں سے اکبر صداقت کبریٰ میں سے ایک خاص مقام سر اور قربت نکالا، اسی طرح اس قربت میں بھی ایک مقام اقرب ہے کہ جہاں پر کسی غوث قطب ابدال کو سانس لینے کی بھی ضرورت نہیں. اور پتہ ہے وہاں کون بیٹھا ہے؟ وہاں میرا سونا ابو بکر صدیق بیٹھا ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آخر دعوانا الحمدللہ.